13 اپریل 2021 کو امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلاء کا اعلان کیا۔ اس وقت طالبان کا افغانستان کے بمشکل 10% علاقے پر کنٹرول تھا۔ 13 مئی 2021 کو خبر آئی کہ امریکن فوج رات کی تاریکی میں قندھار ایئر بیس کی لائٹس بجھا کر فرار کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی طالبان کی پیش قدمی کا بڑا آغاز ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ افغانستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری افغان فوج اور عوام کی ہے۔ امریکی اعداد و شمار کے مطابق قبضہ کے 20 سالوں کے دوران 3 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت اربوں ڈالر لگا کر کی گئی ہے۔ چند ہزار طالبان آگے بڑھنا شروع ہوئے تو کسی جگہ بھی لاکھوں سیکیورٹی اہلکار مزاحمت کرتے نظر نہ آئے۔ البتہ یہ سیکیورٹی اہلکار پاکستان سمیت مختلف ہمسایہ ممالک میں پناہ لیتے نظر آئے۔ اتنی جلدی افغانستان کی سیاحت ممکن نہ تھی جتنی جلدی افغانستان پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ 15 اگست 2021 تک تربیت یافتہ سیکیورٹی فورسز نے بغیر طالبان سے لڑے دارالحکومت کابل سمیت 90% سے زائد علاقے پر قبضہ مکمل کرنے دیا۔ یہ وہ تربیت تھی جو امریکی میرینز نے کی تھی۔ البتہ یہ منظر دنیا پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہی۔ آج سے چند سال پیشتر 2011 سے 13 تک اسی طرح کی صورتحال عراق میں امریکی جزوی انخلاء کے موقع پر نظر آئی۔ اس وقت امریکہ نے عراق میں 1,93,400 فوجی اور 5 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت کا دعویٰ کیا تھا، اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں آدھے سے زیادہ عراق داعش کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایک وقت میں کئی ہزار سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے آپ کو امریکی اسلحہ سمیت داعشی دہشت گردوں کے حوالے کر دیا۔ ابو غریب جیل سے بھی ہزاروں کے قریب خطرناک دہشت گرد آسانی سے چھڑا لیے گئے، اور اس کے بعد کئی سالوں تک علاقہ آگ اور خون میں غلطاں رہا۔ یوں نظر آتا ہے کہ امریکہ سیکیورٹی اہلکاروں کو دشمن کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی بجائے ہتھیار ڈالنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ سبق ہے ان تمام اقوام کے لیے جو اپنا پیٹ کاٹ کر اور ادھار لے کر اپنی سیکیورٹی فورسز کو امریکہ سے تربیت کرواتے ہیں۔